محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. قرآن مجید کا سورہ عصر وہ سورہ ہے کہ جس میں خدا رب العالمین نے ایمان و عمل صالح کا تذکرہ کیا. حالانکہ اس کے علاوہ بھی خدا رب العالمین نے قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے، مگر اس سورہ میں جو خدا رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے وہ قسم کا سہارا لیا. ایمان و عمل صالح کا تذکرہ کرنے سے پہلے خدا رب العالمین نے قسم کھائی. اب صاحبان عقل ہیں، صاحبان فہم و حضرات ہیں. عقل ہر انسان رکھتا ہے. قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب سامنے والے کو مد مقابل کو یقین دلانا مقصود ہوتا تاکہ ہماری بات کا یقین ہو جائے. حالانکہ خدا وہ ہے کہ خدا کو ماننے کے بعد خدا کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے پیغام کو مانے نہ مانے، مگر نہیں خدا رب العالمین نے جب اس سورے میں ایمان و عمل صالح کا تذکرہ کیا تو پہلے قسم کا سہارا لیا. والعصر قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، لوس میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں. صاحبان ایمان، دین و ایمان کے معاملے میں غور و فکر سے کام لیں اور سوچیں کہ اسلام ہی ایک ایسا دین اور ایسا مذہب ہے کہ جو انسان کو انسان سازی کے مکتب سے روشناس کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ اسلام کا احسان ہے کہ خدا بند عالم نے انسان کو اسلام کی طرف رغبت دلائی. ظاہر انسان خود اپنی حقیقت و حیثیت کو نہ پہچان پاتا. خدا بند عالم نے کہا کہ انسان وہ ہے کہ جب ہم نے اس کو پیدا کیا تو لا تعلمون شیئا کی منزل میں تھا، ان کو جانتا ہی نہیں. اور اس کے علاوہ ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے. اب یہ انسان کا اس کا فریضہ ہے کہ چاہے وہ صحیح راستے پر چل کر خدا کا شکر گزار بندہ بن جائے یا غلط راستے پر چل کر اس کا ناشکرہ بندہ بن جائے. تو بات واضح ہو گئی کہ حقیقت میں وہی انسان کامیاب ہوگا کہ جو خدا کا شکر گزار بندہ ہوگا، اور ناشکرہ بندہ وہی ہوگا کہ جو نہ ایمان لا سکے نہ عمل صالح بجا لا سکے. صلوات پر محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تو کامیاب کون ہے کہ جس کے پاس ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو. خدا بند عالم کا لاکھ لاکھ شکر احسان، جس قدر ہم شکر کریں اس کی بارگاہ میں کم ہے کہ اس نے ہمیں اس مذہب پر پیدا کیا ہے کہ جس مذہب کو ماننے کے بعد انسان شرمندہ نہیں ہوتا. اب آپ کہیں گے صاحب مسلمان تو دنیا میں جگہ جگہ شرمندہ ہو رہے ہیں.
مسلمان شرمندہ ہے، اسلام شرمندہ نہیں ہے. مسلمان شرمندہ لیکن اسلام، چونکہ اگر مسلمان اسلام کے احکام ماننے پر تیار ہو جائے، بھائی یہ مجلسیں کس لیے رکھی گئی؟ یہ مجلسیں اسلام کو سمجھانے کے لیے رکھی گئی. یہ مجلسیں اسی لیے رکھی گئی ہے کہ یہاں پہ آنے والا انسان حور کے کردار لے کر جائے، حور ملا کا کردار لے کر نہ جائے. اگر یہاں پر آنے کے بعد، اس کے بعد بھی ہم میں ان مجلسوں کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہ ہو، کوئی چینجنگ نہ ہو. یہ ماہ محرم کیوں آتا ہے؟ یہ ماہ محرم اسی لیے آتا ہے تاکہ ہمارے کردار کو بدلا جائے، ہمارے کردار میں فرق پیدا ہو. ہم اپنے اندر جھانک کر دوسرے کردار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس ماہ محرم سے کتنا فائدہ اٹھایا. صلوات پر محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ شکر ہے اس کا کہ ہمارے مذہب میں ایسی بہت سی عظیم نمایاں شخصیتیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم اور اپنے فکر و شجاعت کی بنا پر حقائق اسلامی کو پیش کیا. ان میں اگر میں ایک ایک کا ذکر کروں تو ظاہر ہے کہ کتابیں لکھ ڈالی جائیں گی جب یہ فہرست مکمل نہیں ہو سکتی. اور اگر انبیاء کا ذکر کروں تو اس کے لیے بھی بڑا وقت درکار ہے. اور اگر میں اللہ کے ان مقرب بندوں کا تذکرہ کروں کہ جو بارگاہ الہی میں بہت ہی مقبول ہے، تو میری زبان میں نہ تو اتنی طاقت ہے نہ قوت ہے. کیونکہ جہاں صرف ایک معصوم کے لیے نبی کا ارشاد ہے کہ اگر تمام دنیا کا پانی روشنائی بن جائے، تمام زمین کاغذ بن جائے، تمام درخت قلم بن جائے، اور تمام جن و انس و ملائکہ بیٹھ کر فضائل مولائے کائنات لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتے. تو عزیزان گرامی، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں کہ جب ایک معصوم کے فضائل پوری کائنات مل کے نہیں لکھ سکتی تو 14 معصومین کے فضائل بیان کرنے کی اس میں طاقت ہوگی. ہاں اگر بیان کر سکتا ہے تو وہی بیان کر سکتا ہے کہ جس نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا. بیان کرنا چاہے تو وہ بیان کرے کہ جس نے ان کو مظہر العجائب بنا کے بھیجا ہے. بیان کرنا چاہے تو وہ بیان کرے کہ جس نے آئے ولایت میں ان کی ولایت کا تذکرہ کیا ہے. بیان کرنا چاہے تو وہ بیان کرے کہ جس نے آئے تطہیر میں ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے. اما بیان کرنا چاہے تو وہ بیان کرے کہ جس نے سورہ حلاتا کے ذریعے ان کا شکریہ ادا کیا ہے. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بلند ترین صلوات پر محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت کی رسالت کا مرتبہ بارگاہ الہی میں کیا ہے. حدیث ایک قصہ کی تلاوت کرنے والے خوب واقف ہیں کہ خداوند عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ میں آسمان کو ہلکے نہ کرتا، میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں دریاؤں میں پانی جاری نہ کرتا، میں کشتیوں کو روا نہ کرتا، مگر یہ جو کچھ میں نے خلق کیا ہے اللہ کی محبت ہے. یعنی تمام چیزوں کی حرکت ان 5 ہستیوں کی وجہ سے ہوئی ہے جو کسائی یمانی کے نیچے جمع ہے. روایت سیاحت ثابت ہے کسائی یمانی کے نیچے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام. گویا خداوند عالم مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت رکھنا پڑے گی. ارے جب ہماری دنیا ان کی محبت کے بغیر نہ بن سکی تو پھر تمہاری آخرت ان کی محبت کے بغیر کیا بن جائے. صلوات پڑھے محمد والے. میرا دل کہتا ہے خدا آواز دے گا کہ میں نے یوں ہی نہیں کر دیا. دیکھنا دیکھو جب یہ زمین سے آسمان کی جانب جاتے ہیں تو زیادہ وقت نہیں لگتا، زنجیریں در ہلتی رہتی ہے، وضو کا پانی بہتا رہتا ہے. یہ وہ ہے کہ جن کے پیر ہوا کے طور پہ ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہوتا ہے دوسرے ہاتھ میں باب خیبر ہوتا ہے. دراصل بات ہے الہی میں اہل بیت کی رسالت کا مرتبہ کیا ہے، اس کو کوئی شک
पहचान ही नहीं सकता। शायद इसीलिए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में कहा वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह, वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह। ये अहले बैत वो है कि कुछ चाहते ही नहीं सिवाय ये कि जो अल्लाह चाहता है, यानी ये वही करते हैं कि जो अल्लाह का हुक्म होता है, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। और शायद इसी मफहूम को हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद हदीस सकलैन के जरिए वादे किया इन्नी तारिकु फिकुम सकलैन किताबत ला इकराती वाल बैती माय कि मैं तुम्हें दो जरा कभी नहीं छोड़ेगा, एक कुरान और एक मेरी इतरत यानी अहले बैत। अगर तुम इन दोनों से मुंसलिक रहोगे तो इन दोनों में कभी जुदाई नहीं होगी, यहाँ तक कि दोनों चीजें मेरे पास हौज़े कौसर पर पहुंच जाएंगी। यानी नबी ने बता दिया कि अगर तुम हिदायत याफ्ता बनना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में कुरान होना चाहिए, दूसरे हाथ में अहले बैत होना चाहिए। ना अहले बैत को छोड़ा जा सकता है, ना कुरान को छोड़ा जा सकता है। अहले बैत को छोड़ दिया तो गुमराह, अहले बैत को छोड़ दिया तो गुमराह, अहले बैत को छोड़ा तो गुमराह, कुरान को छोड़ा तो गुमराह। लेकिन दोनों चीजें लाजिम मंदूब। यही बताएंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है, इस्लाम की खासियत क्या है। और याद रखिए मजहब इस्लाम अपने मानने वालों को पस्ती की तरफ जाते हुए देखना नहीं चाहता, बल्कि बुलंदी की तरफ जाते हुए देखना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान का किरदार कैसे बुलंद होगा। इस्लाम ये नहीं चाहता कि मेरा मानने वाला जलील हो, इस्लाम ये नहीं चाहता कि मेरा मानने वाला बदनाम हो। इस्लाम चाहता है कि जब मेरा नाम लिया जा रहा है तो जैसे मैं बुलंद हूँ वैसे ये भी बुलंद हो जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद। किरदार को बुलंद करने के लिए जरूरी है कि सीरत आले मोहम्मद को अपनाएं। और सीरत आले मोहम्मद को अपनाने के साथ ये नहीं देखना कि हमें कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया ने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा। मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुनिया ने आज तक किसी को कुछ नहीं कहा, बस एक इंसान पर खौफ तारी है कि लोग क्या कहेंगे। जबकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हम ये देखें कि हमारा खुदा क्या कहेगा, हमारा नबी क्या कहेगा, हमारे मासूमीन क्या कहेंगे। वरना ये दुनिया आज तक किसी की हुई, हमारी तुम्हारी भी साथ क्या है, हमारी तुम्हारी कोई भी साथ नहीं। हमारी नबियों की नहीं हुई तो तुम्हारी कहां से हो जाएगी। जनाब नूह अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया तुमने दुनिया को कैसे पाया, दोनों दुनिया की तारीफ करना चाहिए, मगर उन्होंने कहा कि मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ दूसरे से निकल गया। ये दुनिया, ये दुनिया किसी की नहीं है, ये दुनिया उसकी है कि जो इस दुनिया को आखिरत के लिए इस्तेमाल करे। वरना आप कितनी भी अच्छे से अच्छा काम कर लीजिए, कोई ना कोई बुरा कहने वाला मिल जाएगा। कितने बुरे से बुरा काम कर लीजिए, कोई ना कोई अच्छा कहने वाला मिल जाएगा। ये गलत तो नहीं कह रहा हूं, इसलिए कि हर एक का मिजाज होता है, कैटेगरी होती है। आजकल हम में आपस में दोस्त कौन बनता है कि जो हमारी कैटेगरी का होता है। एक नमाजी का दोस्त शराबी नहीं बन सकता, एक दीनदार आदमी का दोस्त जुआरी नहीं बन सकता, और अगर बनेगा भी तो दोस्ती चलेगी नहीं। मतलब मैं यहां आया, यहां आने के बाद कुछ दिन रहने लगा, साहब ने क्या बोला ना, सुना कि आपके दोस्त बहुत ज्यादा हो गए। मैं भाई जब आते हैं तो लोग जो है मिलते हैं तो दोस्त बन जाते हैं,
کیا کون کون دوست ذرا نام بتائیے. میں نے نام بتانا شروع کیے. کیا فلاں میرے دوست ہے؟ کہ اچھا وہ تو ایک نمبر کی شرابی ہے. کیا دوسرا دوست؟ میں نے دوسرے کا نام بتایا. چل اچھا وہ تو ایک نمبر کی جواری ہے. کیا تیسرا؟ کہا کہ وہ تو فرار آدمی ہے. جیسے جیسے میں دوست گناتا رہا ویسے ویسے وہ کمیاں بتاتے رہے. کیونکہ وہ میرا مزاج دیکھ رہے تھے کہ بھائی مولوی آدمی ہے. مولوی آدمی کا دوست کون اچھا لگے گا؟ جو نمازی ہوگا, جو روزے دار ہوگا, جو دیندار ہوگا, جو عزادار ہوگا. مگر یا تو الٹا ہو رہا تھا. اگر میں ایسے دوست کو بنا لوں گا تو لوگ مجھ سے کہیں گے مولانا آپ نے کیسوں کو دوست بنایا, اور ان سے بھی جا کے کہیں گے بھائی آپ مولوی صاحب کے دوست بن رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے دوستی کیجیے, کم از کم ان کا خیال رکھیے گا. تو دوستی جو ہوتی ہے وہ معیار کے مطابق ہوتی ہے. اب ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آل محمد کو مانتے ہیں, تو کیا ہمارا کردار ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسا آل محمد چاہتے ہیں, یا ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے دنیا چاہتی ہے؟ یا کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا آل محمد چاہتے ہیں. اس لیے کہ اگر آل محمد جیسا کردار ہمارا نہیں ہوگا تو آل محمد کبھی بھی ہمیں اپنے کو. اب رہی دنیا کی بات, دنیا میں چاہے کیسا بھی کام کر لیجیے, اچھا کہنے والے بھی مل جائیں گے, برے کہنے والے بھی مل جائیں گے. میں بچوں کے لیے ایک مثال دے دوں. جناب لقمان کا نام آپ نے سنا ہو, قرآن مجید میں باقاعدہ ان کا ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ کچھ لوگوں نے انہیں انبیاء میں بھی شمار کیا ہے, حالانکہ انبیاء میں ان کا شمار نہیں ہے. ان سے بڑی حکمتیں, بڑی روایت بیان ہوئی ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی. کہا بیٹا یہ دنیا ہے, چاہے اچھا کام کر لو چاہے برا کام کر لو, لوگ تمہاری تعریف بھی کریں گے, لوگ تمہاری برائی بھی کریں گے. کہا کہ بابا یہ تو آپ کی بات پر مجھے یقین ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے صاحب کو دلیل بتا دیجیے. مجھے آپ کی بات پر شک نہیں ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں. کہا اچھا تو سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ. جناب لقمان اور ان کا بیٹا سفر کے لیے آمادہ ہوئے. سواری کا بندوبست ہوا. کہا کہ بیٹا پہلے تم اس پر سواری پر سوار ہو جاؤ, میں پیدل چلتا ہوں. دیکھیں دنیا کیسی ہوتی ہے. جناب لقمان کا بیٹا سواری پہ سوار ہو گیا اور جناب لقمان اٹھ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. چلتے چلتے آپ نے چوراہوں پہ دیکھا ہوگا, جہاں چوراہے ہوتے ہیں وہاں پر 2-4 آدمی کھڑے ہوتے ہیں, جنہیں کوئی کام نہیں ہوتا وہاں کھڑے رہتے ہیں. انہوں نے جب اس منظر کو دیکھا کہنا بھائی عجیب آدمی ہے, عجیب کیسے, اسے اپنے باپ پہ ترس نہیں آیا. خود تو سواری پہ سوار ہے اور باپ پیدل چل رہا. آگے بڑھے. کیا بیٹا سنا؟ کہا کہ ہاں سن لیا. کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں تم پیدل چلو میں سواری پہ سوار ہوتا ہوں. ایک سوال میں محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. کہا کہ آپ تم سوار ہو جاؤ میں پیدل چلتا ہوں. اب باپ سوار ہو گیا, بیٹا پیدل چل رہا. پھر ایک چوراہے پہ پہنچے, پھر لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا عجیب باپ ہے, عجیب باپ ہے, بیٹا پیدل چل رہا ہے
بیٹا پیدل ہے اور بار سوار ہے. آگے بڑھے کا بیٹا سن لیا کہاں؟ یہ بھی سن لیا. کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ دونوں ایک ہی سواری میں سوار ہو جاتے ہیں. باپ بھی اور بیٹے بھی دونوں ایک ہی سواری میں سوار ہو گئے. جب آگے بڑھے پھر لوگوں نے دیکھا کہنے میں عجیب بے رحم آدمی ہے. توجہ کیجیے گا, عجیب بے رحم آدمی ہے, ایک ایک سواری پر دو دو آدمی سوار ہے. آگے بڑھے کا بیٹا سن لیا, کہا کہ ہاں یہ بھی سنا. کہا کہ ایسا کرتے ہیں سواری خالی چلے گی اور ہم پیچھے پیچھے چلیں گے. اور یہ ہوا کہ سواری آگے آگے چلی, پیچھے یہ پیدل چل رہے. پھر لوگوں نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کیا کہنے لگا عجیب بیوقوف آدمی ہے, سواری ساتھ میں ہے پھر بھی پیدل چل رہے ہیں. جناب عثمان کا بیٹا سنا, کہا یہ ہے دنیا, یا کیسا بھی کام کر لو. تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے, ہمیں تو دیکھنا ہے کہ ہمارا امام کیا کہے گا. صلوات محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. یا علی یا علی یا علی. انسان اس وقت تک اپنے کردار کو بلند نہیں کر پائے گا جب تک انسان سیرت آل محمد کو بتائے, سیرت آل محمد پر عمل نہ کرے. کردار کو بلند کرنے کے لیے آپ کسی بھی امام کے کردار کو لے لیجیے, انہوں نے مساوات کا درس دیا. میں نے نبی کریم کے مساوات کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا, یاد ہوگا آپ کو, کہ وہ عرب, وہ اہل مکہ, وہ سردار مکہ جو غلاموں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے, رسول نے آگے انہیں انسان ہونے کا احساس دلایا. وہی کام ہمارے تمام انبیاء اولیاء نے کیا. آپ دیکھیں ہمارے آپ کے 8ویں امام امام علی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نے مساوات کا برابری کا درس کس انداز سے دیا. امام علی رضا علیہ السلام غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں, دسترخوان لگا ہوا ہے, غلام بھی بیٹھے ہوئے, امام بھی بیٹھے ہوئے. ایک مرد بلخی آیا, بلکہ ایک جگہ کا نام, اس نے اس منظر کو دیکھا, امام اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. بھئی تو آج کل کا مزاج بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 پیسے ہو جاتے ہیں, اللہ سب کو اس منزل پر لائے, تو وہ جب نوکر رکھتا ہے تو نوکر کو منہ نہیں لگاتا. یہ دنیا میں مزاج ہے. اور نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا تو بالکل, جو لائق ہوتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو نئے نئے مالدار ہوتے ہیں ان کا یہی مزاج ہوتا ہے. تو ویسے یہ بھی تھا, کیا فرزند رسول یہ نہیں ہو سکتا کیا آپ ان غلاموں کے کھانے کا انتظام الگ کر دے؟ جس اس واقعے کو دیکھنا کہ نہ کچھ اس منظر دیکھ سکتا. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلاموں کے کھانے کا انتظام الگ کر دے؟ تب امام کا جواب سنیں, امام نے کیا جواب دیا. امام نے فرمایا بھائی تجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون غلام ہے کون آزاد ہے, اس لیے کہ فضیلت کا سبب زہد و تقویٰ ہے, غلامی آزادی نہیں ہے. تو وہ کی مزاج امامت کیا ہے؟ یاد رکھیں اسلامی احکامات کی صحیح تصویر اگر کہیں مل سکتی ہے تو در امامت ہے. صلوات محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ایسے ہمارے 8ویں امام نے ایک نفع و نقصان کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ایک مرتبہ 9 ذی الحجہ کو اپنے گھر کا تمام اساتذہ رائے خدا میں خیرات کریں تاکہ 10 ذی الحجہ کو غریب اور مفلوک الحال مسلمان
عید نہ منا سکے. یاد رکھیں اسلام میں اس مالدار کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ تو صحیح طور سے عید منائے اور اس کا پڑوسی عید نہ منا سکے. یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. عید وہی ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ مل کے بنائی جائے. ہمارا تو ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ تو ایک دوسرے سے مسافہ ملانا بھی تھوڑی سی دوری بناتے ہیں. تو بہرحال 9 ذی الحجہ کو امام نے اپنے گھر کے تمام اساتذہ خدا میں خیرات کر دیا تاکہ 10 ذی الحجہ کو غریب اور مفلوق الحال مسلمان عید منا سکے اور روز عید انہیں غذا و لباس کی تکلیف نہ ہو سکے. فضل بن سہل جو مامون رشید کا وزیر تھا, مدتوں سے امامت کا مزاج دیکھ رہا تھا, اس نے گھبرا کے کہا مولا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ کہ آپ نے سارا سامان, یہ تو خسارہ ہے, یہ تو گھاٹا ہے, یہ لوز ہے. اب امام کے جواب سنی. امام نے فرمایا فضل بن سہل یہ تیرا خیال غلط ہے کہ جو ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ خسارہ ہے. سن میرا خیال یہ ہے کہ جو خزانے پروردگار میں جمع ہو جاتا ہے وہی فائدہ ہے. سوالات صلوات اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو امام نے فرمایا جو خزانہ پروردگار میں جمع ہو جائے وہی فائدہ ہے. اب خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں پہ خرچ نہیں کرنا وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں. کبھی کبھی ہمارے سماج اور معاشرے میں اسراف بھی ہوتا ہے. جہاں خرچ نہیں کر, اسراف اسے کہتے ہیں جہاں خرچ نہیں کرنا ہوتا وہاں انسان خرچ کرتا ہے. جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں سے اپنے کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں اگر خرچ کر رہا ہے تو یقیناً یہ یہاں نہیں بلکہ وہاں جمع ہو رہا ہے. اور وہاں جمع ہوئی دولت وہ ہے کہ جو رائے گا ہونے والی نہیں ہے. ہم دنیا کے لیے کتنی دولت کیوں نہ خرچ کرتے, اس سے ہمیں وہاں فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر تھوڑی سی دولت وہاع کے لیے جمع کی ہوگی تو ذرہ برابر بھی ہوگا تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ملنے والا ہے. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی لیے سورہ میں قرآن نے کہا, امام نے کیا فرمایا فائدے میں وہی جس کے پاس دولت ایمان ہو. قرآن کیا کہہ رہا, قرآن نے کہا فائدے میں وہی ہے جس کے پاس ایمان بھی سلامت ہو اور عمل صالح کی دولت بھی ہو. دیکھیں ایمان کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ہونا. عمل صالح اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایمان مکمل نہ ہو. ایمان کامل کے لیے ضروری ہے کہ جو ایمان کی شرطیں ہیں ان کو اپنائیں. مثلا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ توحید, رسالت, نبوت, امامت, قیامت, یہ 5 چیزیں ہمارے سامنے ہیں. جب تک انسان توحید, رسالت اور قیامت کو مانتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہے, اور جب توحید اور رسالت اور قیامت کے ساتھ امامت کو منسلک کر لیتا ہے تو مومن کہلاتا ہے. تو لہذا ضروری ہے کہ انسان کے پاس ایمان مضبوط ہو, اور ایمان مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس کا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عمل قابل قبول ہو. اور پھر ہم تو وہ قوم ہیں, ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال پر امام کی نگاہ ہوتی ہے. یہ نہ سوچے کہ ہم جو کر رہے ہیں, ہم جو بھی مجلس میں بیٹھے ہیں اس پر بھی ہمارے امام کی نظر کرم ہے, ورنہ ہم مجلس نہ کر پاتے. یہ تو امام نے خود فرمایا کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی تم سے نظر ہٹا لے تو لوگ تمہیں ایسے پیس دے جیسے چکی میں دانے کو پیسا جائے. لہذا اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے سے انسان کو
गुरेज नहीं करना चाहिए अपने इमाम की मार्फत। जमाने के इमाम की मार्फत हर इंसान पर वाजिब है। सलावत और मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो इंसान का ईमान भी मजबूत होना चाहिए और ईमान के साथ उसके बाद अमल साले की दौलत भी होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें महफूज होंगी तो इंसान कामयाब। रोज़े महशर वो इंसान सुरखरू होगा कि जिसके हाथ में एक तरफ दौलत ईमान होगी और दूसरी तरफ वो आंसू के जो करबला वालों की मुसीबत को सुन के या याद करके आंखों से चमकते हैं, वो चमकदार मोती की तरह रूमाल फातिमा ज़हरा में महफूज हो। हजरात, हमारे ये आंसू मामूली नहीं है। ये आंसू अगर रूमाल फातिमा ज़हरा से मंसूब हो जाए तो चमकदार मोती की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब अगर हुर रूमाल फातिमा ज़हरा का मुस्तहिक हो जाए तो हैरत की क्या बात। हमारा सलाम उस हुर पर कि जिसने शब आशूर जब अपने ईमान अमल पर नजर की तो एक दौलत दुनिया के रंगीन जहन्नम के शोले नजर आ रहे थे, दूसरी तरफ मजलूमियत हक सब जन्नत का मंजर था कि जिसका दिन पान निकल गया। अब हुर ने फैसला किया दुनिया कितने दिन की है, हुकूमत कब तक रहेगी, अगर अपने इस रास्ते से अलग ना हुए तो किस्मत में जहन्नम। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रोज़े महशर रसूल खुदा ने सवाल कर लिया, बताओ मेरे फर्जन की खता क्या। बस अब हुर की नज़र में कुल ईमान का फर्जन था कि जिसने हुर को उसकी ईमान की कीमत का अंदाज़ा लगा दिया। अब वही हुर जो इमाम का रास्ता रोके खड़ा था, जिसने लजा में फर्ज पर हाथ डाला था, वही हुर अपने दोनों हाथों को जोड़कर इस तरह से आ रहा है कि मौला मुझे माफ़ कर दीजिए। अज़ादा रोज़े आशूरा इमाम के मजलूमी का अजब मंजर था। 3 दिन की भूख और प्यास, खेमे दरिया से दूर, औरत और बच्चों का साथ और सबके साथ अब्बास अलमदार। मगर अज़ादारों, हुक्म इमाम के मुंतज़िर रोने वालों थोड़ी देर के लिए गौर करो। जब हुर ने एक मरतबा हुसैन के खेमों से बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनी और बेटे से कहा, बेटा ये आवाज़ें सुन रहे हो, किसकी आवाज़ें हैं? कहा हुसैन के छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें हैं। तो एक मरतबा हुर तड़प गया और तड़पने के बाद कहा, काश मैं इन्हें घेर के करबला में न लाया हो। अज़ादारों, हुर ने तारीख़ करबला में अपने किरदार की बुलंदी से एक नए बाब का इजाफा किया। हुर ने रोज़े आशूरा फौज यजीद को छोड़ा, लश्कर इमाम में शामिल हो गया। हुर ने गले से लगा, एक मरतबा इमाम ने हुर को गले से लगा कर कहा, हुर तुम ऐसे वक्त में हमारे मेहमान हुए कि जब हमारे खेमों में कतरे आब नहीं है। कहा मौला, हक के मेहमानी ये है कि आप मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। मतलब इमाम फरमाते हैं, हुर क्या कहते हो? अरे कोई अपने मेहमान को मरने के लिए भेजता है। क्या मौला, हक के मेहमान यही है कि मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। अज़ादारों, याद रहे शहीदान करबला में वो शहीद है कि जो 3 दिन के भूखे प्यासे न थे। हुर का गुलाम, हुर का बेटा, लिखा है कि सबसे पहले हुर का गुलाम मैदान जंग में गया, हमले पर हमले करता रहा, यहाँ तक के मंजिल शहादत पे पहुंचा। इसके बाद हुर का जवान बेटा मक्तल में पहुंचा, हमले पर हमले करता रहा, आखिर कहां तक लड़ता। एक वक्त वो भी आया कि जब बाप को आवाज दी, बाबा मेरी खबर लीजिए। तो अज़ादारों, तारीख बताती है कि हुर सरो सीना पीटता हुआ मक्तल की तरफ चला। मेरा दिल कहता है हुर को ख्याल आया होगा, बेटे को गले से लगा कर कहूंगा, ए मेरे लाल, तूने बाप को रोज़े महशर रसूल खुदा के सामने सुरखरू कर दिया। ये बाप तेरा शुक्रिया अदा करता है। मगर अज़ादारों, सुनोगे, जब हुर बेटे के करीब आए तो क्या देखा कि फर्जंद का सर हुसैन की आगोश में। एक मरतबा हुर कहते, मौला आप क्यों आ गए? अरे मैं खुद ही बेटे की लाश उठा लेता। मौला कहते, हुर क्या कहते हो? अरे तुमने क्या कहा? कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश उठाता है? मैं कहूंगा, ए हुर को सब्र की तलकीन करने वाले मौला, आपको तो किसने सब्र की तलकीन की थी जब आप लाश अली अकबर उठा रहे थे? अरे मेरे मौला ने सीने से सीना मिलाया, लाश अकबर को लेकर चले, तेरे खेमा के करीब आकर आवाज दी, ए बनी आज
मुस्लिम के बच्चों, बूढ़े बाप से जवान का लाशा नहीं उठता, बच्चों की मदद से लाज अकबर खेमे में पहुंचती। दीदियों में